السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، ماضی قریب کا بیان۔ تسہیل المصادر میں یہ 5واں سبق ہے آپ کا۔ ماضی قریب کا بیان، لفظ قریب سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو زمانہ ہوگا وہ نزدیک ہوگا، قریب ہوگا۔ ماضی کا مطلب گزرا ہوا، قریب کا معنی قریب، تو ماضی قریب یہ تو ہم نے معانی بتا دیے ان کے۔ تو ماضی قریب اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا تعریف ہے اس کی، تو اس کے بارے میں صاحب کتاب ماضی قریب کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پریبھاشا ذکر کرتے ہیں۔ میرے لفظوں میں یہ سمجھو کہ ماضی قریب کا مطلب یہ ہوا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے۔ بیٹا ماضی مطلق تو وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کتنا زمانہ گزرا ہے، تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ زمانہ گزرا ہے۔ ماضی مطلق تو وہ ہوتا ہے، لیکن ماضی قریب کے اندر یہ معلوم ہوگا کہ کام کو کیے ہوئے تھوڑا سا زمانہ گزرا ہے۔ مثال کے طور پر میں اردو میں بولتا ہوں، میں نے پڑھا، تو اب میں نے پڑھا اس جملے میں آپ نے اتنا تو سمجھا کہ پڑھنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آیا اس جملے سے کہ گزرا ہوئے زمانے کو کتنا وقت ہو گیا ہے، آیا کہ تھوڑا وقت گزرا ہے یا زیادہ وقت گزرا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا اس سے۔ وہیں پر میں نے پڑھا اس جگہ پر اس کے بجائے میں نے بولا میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، تو جو ہے ہم نے لگا دیا نا، یہ ہمیں اردو میں یہ بتا رہا ہے کہ پڑھنے کا زمانہ گزرا ہوا ہی ہے، گزرے ہوئے زمانے ہی میں پڑھا ہے، لیکن پڑھنے کا جو زمانہ ہے وہ ابھی زیادہ لمبا نہیں گزرا ہے، کچھ پہلے ہی گزرا ہے، تبھی ہم لفظ لگا دیتے ہیں پڑھا ہے۔ جیسے اگر آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، تو آپ نے کہا میں نے پڑھ لی ہے، یعنی میں یہ کام ابھی کر چکا ہوں تھوڑا پہلے، تو ہے لگ جاتا ہے اردو میں۔ ایسی فارسی زبان میں جو دیکھو، اردو میں ہم نے کہا میں نے پڑھا، تو پڑھا کے جگہ ہم اس کے آگے ہے لگا دیتے، تو ماضی قریب ہو جاتا ہے وہی اردو میں، ماضی مطلق کے بجائے۔ اب وہیں پر ہم فارسی میں ماضی مطلق کے آخر میں است لگا دیں گے۔ است کا معنی ہے ہوتا ہے بیٹا۔ اب ماضی مطلق جو آپ پہلے بناتے تھے اسی ماضی مطلق کے آخر میں است لگا دیں تو وہی ماضی قریب بن جائے گا۔ تو آپ نے میری اس گفتگو سے ماضی قریب کی تعریف بھی سمجھ لی اور ماضی قریب کے بنانے کا طریقہ بھی سمجھ لیا۔ مختصر طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ ماضی قریب وہ اسے کہتے ہیں جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے، اور ساتھ ہی یہ معلوم ہو کہ گزرے ہوئے زمانے کو کم وقت گزرا ہے، یعنی تھوڑا وقت گزرا ہے۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اور بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے اسی کے آخر میں است لگا دیں۔ جب آپ است لگائیں گے نا ماضی مطلق، تو یہ است تو آپ واحد غائب کے صیغے میں لگائیں گے۔ اب دیگر صیغوں میں الف تو آپ رہنے دینا، جو سین اور تے ہے نا است میں، سین اور تے آخر میں، اسی سین اور تے کو ہٹا کر باقی ساری جو علامتیں آپ نے پڑھی ہیں صیغوں کی، وہ علامتیں سین اور تا کو ہٹا کر لگا دیں۔ مثلا ہم نے کہا پروردن سے پرورد، اب پرورد ہم نے کہہ دیا نا، اب پرورد یہ ماضی مطلق بن گیا۔ اب اس کے آخر میں ہمیں کیا بنانا ہے، کیا لگانا ہے، ہا است۔
पहले तो हा लगा दें फिर अस्त लगा दें और हम कहें परवरदा अस्त, तो हा लगा दिया आपने। अब हमने कहा था कि अस्त में जो सीन और ता है, दूसरे सेगों की जब अलामतें लगाएंगे तो ये सीन और ता को हटाकर इसकी जगह पर वो अलामतें लगा देंगे। जैसे परवरदा अस्त, अब जमा गायब की अलामत थी नून दाल, तो अब हम कह देंगे परवरदा अंद। वाहिद हाजिर की अलामत थी या, तो अब वहां पर परवरदा ई। परवरदा ई में बेटा जब लिखेंगे ना तो हा के ऊपर परवरदा, जो हा है ना, हा के ऊपर ही हमजा लगा देते हैं, उसी से वो परवरदा ई पढ़ लिया जाता है। अब जमा हाजिर की अलामत या दाल थी, तो परवरदा और या दाल लगा देंगे अलिफ के बाद, परवरदा एद। वाहिद मुतकल्लिम की अलामत मीम थी, तो सीन और ते हटाकर अस्त का और मीम लगा देंगे हम अलिफ के बाद और कह देंगे परवरदा अम। और जमा मुतकल्लिम की अलामत या मीम थी, तो अलिफ के बाद या मीम लगा देंगे और कह देंगे परवरदा एम। तो खुलासे गुफ्तगू ये है कि माजी करीब को बनाने का तरीका ये है कि माजी मुतलक के आखिर में आप हा और अस्त लगा दें वाहिद गायब के सेगे में, और बाकी सेगों को बनाने के लिए सीन और ता को हटाकर उनकी अलामतें लगा दें। यह है माजी करीब को बनाने का तरीका। अब माजी मुतलक में हम कहते थे परवर्द, उसने पाला। जब हम इसी को माजी करीब में वाहिद गायब के सेगे में लेकर आएंगे और हम कहेंगे परवरदा अस्त, तो अब माना होगा उसने पाला है। परवरदा परवरदंद था, उसमें जमा गायब का सेगा, उन्होंने पाला। अब यहां पर क्या कहेंगे परवरदा अंद, अब यहां पर माना हो जाएगा उन सब ने पाला है। तो है लग जाता है बेटा माजी करीब में, तो यही है ये बताता है, यही अस्त और अंद वगैरह यही बताते हैं कि गुजरे जिसका इस काम को किए हुए ज़्यादा लंबा ज़माना नहीं गुजरा है बल्कि थोड़ा ज़माना गुजरा है, ये समझ में आ जाता है। यही बात बता रहे हैं। फरमाते सबक नंबर 5, माजी करीब का बयान। माजी करीब वो है जिससे करीब के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए या करना समझा जाए। माजी मुतलक के आखिर में ये बनाने का तरीका यहां पर बता दिया। माजी मुतलक के आखिर में हा अस्त ज्यादा करके माजी करीब बनाते हैं, जैसे परवर्द से परवरदा अस्त। अब बाकी सेगों में ये तो वाहिद गायब का सेगा इन्होंने बनाकर दिखा दिया, बाकी सेगों में कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता दिया कि आखिर में जो परवरदा अस्त है सीन और ते को हटाकर बाकी सेगों की आप अलामतें लगाते चले जाइए अलिफ के बाद, तो बाकी सेगे बन जाएंगे। अब देखिए माजी करीब मारूफ की गर्दान कर रहे हैं, जैसे परवरदा अस्त उसने पाला है, परवरदा अंद उन्होंने पाला है, परवरदा ई तूने पाला है, परवरदा ए तुम सब ने पाला है, परवरदा अम मैंने पाला है, परवरदा एम हमने पाला है। तो यहाँ पर है तर्जमा करने में, नीचे तर्जमा करने में है छूट गया है बेटा, है आप अपने आप से लगा लेना। अब उसी की मजहूल गर्दान। अब बेटा जो हमने ये तो मारूफ पर हमने मारूफ की मिसाल बनाकर दिखा दी थी। अब माजी करीब मजहूल कैसे बनाएंगे, तो माजी करीब मजहूल भी वैसे ही बनाएंगे। क्या आप माजी मुतलक मजहूल के आखिर में अस्त लगा दें, तो माजी मुतलक में क्या था परवर्द, उसका मजहूल क्या बनाया था शुद्ध लगाकर, और आपने क्या कहा था परवरदा शुद्ध। अब शुद्ध के आगे अस्त लगा दें, क्या लगा दें हा अस्त शुद्ध के आगे, और आप कहें परवरदा शुदा अस्त, परवरदा शुदा अंद। तो जो परवरदा शुद्ध माजी मुतलक मजहूल था उसी से माजी करीब मजहूल बन जाएगा। पर माजी मुतलक मारूफ से माजी करीब मारूफ बन जाता है, माजी मुतलक मजहूल से माजी करीब मजहूल बन जाता है। वही देखो पूरी गर्दान दे रहे हैं, माजी करीब मजहूल की गर्दान, जैसे परवरदा शुदा अस्त, परवरदा शुदा अंद, परवरदा शुदा ई, परवरदा शुदा एद, परवरदा शुदा अम, परवरदा शुदा एम। अब इसका माना क्या होगा, मजहूल में तो करने वाला मालूम नहीं होता है, तो आप तर्जमा करेंगे परवरदा शुदा अस्त वो पाला गया है, परवरदा शुदा अंद वो सब पाले गए हैं, परवरदा शुदा ई
تو پالا گیا ہے، پروردہ شدہ عید تم سب پالے گئے ہو، پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں، پروردہ شدہ ایم ہم سب پالے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو بیٹا آپ نے معروف اور مجہول کی گردانیں کر لی۔ اب اس کو منفی بنانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کو اگر آپ نگیٹو بنانا چاہیں، یہ تو سب مثبت کی ہو گئی، پازیٹیو ہو گئی، معروف میں بھی پازیٹیو اور مجہول میں بھی پازیٹیو۔ اب اس کو آپ منفی یعنی نگیٹو بنانا چاہیں تو طریقہ وہی ہے، انہی گردانوں کے شروع ہی میں، انہی صیغوں کے شروع ہی میں نہ بڑھا دیں۔ مثلا پروردہ است ہے تو نہ پروردہ است، تو مانا ہوگا اس نے نہیں پالا ہے۔ نہ پروردہ اند انہوں نے نہیں پالا ہے، نہ پروردہ ای تو انہیں نہیں پالا ہے، تو وہ نہ بڑھا دے شروع میں، تو یہی سب منفی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چند سوالات ہیں۔ فرماتے ہیں ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ بیٹا یہ سوال ہے، جواب آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ کیا؟ ماضی مطلق میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آتا ہے، اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتنا زمانہ گزرا ہے، تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، لیکن ماضی قریب میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو جواب آپ کے پاس سامنے بالکل آسان ہے۔ کیا؟ کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است لگا کر ماضی قریب بنا لیتے ہیں، اور باقی صیغوں میں یعنی واحد غائب کے علاوہ دیگر صیغوں میں آپ جو سین اور تے ہے آخر میں اسی کو ختم کر کے باقی سب صیغوں کی علامتیں لگاتے چلے جائیں۔ یہی ماضی قریب بنانے کا طریقہ ہے، قاعدہ ہے۔ ایک اور سوال ہے تیسرا، آوردہ شدہ ای، آوردہ شدہ ای کیا صیغہ ہے؟ تو کیا صیغہ ہے آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آوردن سے آورد ہو گیا، اور آورد سے کے آخر میں ہا شد لگ گیا، اس کا مطلب یہ کہ ماضی مطلق مجہول ہو گیا یہ۔ اب پھر اس کے آخر میں شدہ ای ہا اور یا لگی ہوئی ہے، اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ماضی قریب ہے۔ تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ماضی قریب مجہول ہے، یہ ماضی قریب مثبت مجہول واحد حاضر کا صیغہ۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ معنی کیا ہوگا اس کا؟ آوردہ شدہ ای، آوردن کا معنی لانا، تو آوردہ شدہ ای تو لایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بیٹا سارے سوالوں کے جواب آپ کو لکھ کر بھیجنا ہے۔ اب کچھ مصادر دے رہے ہیں جن کے معنی آپ کو لکھنا ہے، آپ کے معنی یاد کرنا ہے، اور یہ سارے الفاظ بھی یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو کچھ عرب فارسی کے الفاظ بھی یاد ہوں اور ان کے معنی بھی یاد ہوں۔ تو یہ کچھ مصادر دے رہے ہیں۔ چشیدن، چشیدن کا معنی ہوتا ہے بیٹا چکھنا۔ خفتن سونا، سونا جو نیند والا سونا۔ رسیدن پہنچنا۔ شناختن پہچاننا۔ فرستادن، فرستادن کا معنی ہوتا ہے بیٹا بھیجنا۔ گریختن، گریختن کا معنی ہوتا ہے بھاگنا۔ یہ 6 مصادر دیے، ان 6 مصادر کو آپ یاد کریں گے، ان کے معنی یاد کریں گے۔ اب جب یہ معنی یاد کر لیں گے نا تو آگے اردو کی فارسی بنانے میں، فارسی کی اردو کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ ایک دو لفظ ہم بتا دے رہے ہیں، دیکھیے۔ گریختہ اند، اب چونکہ آپ نے گریختن کا معنی پڑھا تھا کیا؟ بھاگنا۔ اب گریختن سے فعل ماضی مطلق بناؤ آپ، تو گریخت ہو گیا۔ اب گریخت کے آخر میں آپ کو ہا لگانا ہے تو گریختہ، اور است لگانا ہے گریختہ است۔ اب اسی کے آخر میں سین و تے کو ہٹا کر جمع غائب کی علامت لگا دی نون دال، تو گریختہ اند۔ اب اس سے سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ یہ ماضی قریب جمع غائب کا صیغہ ہے، ماضی قریب معروف جمع غائب کا صیغہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ گریختہ اند، وہ گریختن کا معنی بھاگنا، گریختہ اند وہ بھاگے ہیں،
وہ بھاگے ہیں، گریختہ اند وہ بھاگے ہیں۔ فرستادہ شدہ عید، فرستادن کا معنی آپ نے پڑھا بھیجنا، تو فرستادہ شدہ، تو شدہ لگ گیا، شد لگ گیا نا، تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ماضی قریب مجہول ہے یہ، اور اس کے آگے ہا، اور ہا کے آگے یہ کیا ہے، یا دال بھی لگی ہوئی ہے، تو جمع حاضر کی علامت لگی ہوئی ہے، تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ماضی قریب مجہول جمع حاضر کا صیغہ ہے یہ، اور جب جمع حاضر کا صیغہ ہے تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا، فرستادہ شدہ عید تم سب کو بھیجا گیا ہے، تم سب کو بھیجا گیا ہے۔ دیکھو جب ہم نے یہ ترجمہ کیا بھیجا گیا ہے، تو ان کو تو بھیجا گیا ہے، بھیجنے والا کون ہے، فاعل معلوم نہیں ہوا نا، اسی لیے تو یہ مجہول ہے۔ اس طریقے سے بیٹا آپ کو سارے لفظوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ایسی نیچے کچھ اردو کے ہیں، ان کی آپ کو فارسی بنانا ہے۔ جیسے ایک دو جملوں کی میں بتا دیتا ہوں۔ تم نے پہچانا ہے، پہچاننا، اس کی فارسی ابھی آپ نے پڑھی تھی شناختن، ٹھیک ہے، پہچانا ہے لگ گیا نا، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ماضی قریب ہے یہ۔ اب شناختن سے پہلے آپ ماضی مطلق بنا لو، کیا، آخر سے نون کو ہٹا دو اور تا کو ساکن کر دو، شناخت ہے نا۔ اب جب شناخت ماضی مطلق بن گیا، اب اس پر آپ ہا است لگا دو، تو اب آپ نے کہا شناختہ است۔ اب شناختہ است سے آپ جمع حاضر کا صیغہ بنا لو، کیونکہ اس میں ہے تم نے پہچانا ہے، تم نے جمع حاضر ہے، اب اسی سے آپ جمع حاضر کا صیغہ بنا لو۔ شناختہ است میں سین اور تے آخر سے ہٹا کر یا دال لگا دو، تو اب ہو جائے گا شناختہ عید تم نے پہچانا ہے، شناختہ عید۔ بیٹا بنانے کا طریقہ صحیح سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے نہیں بھیجا، میں نے نہیں بھیجا، اب دیکھو نہیں آ گیا، اس سے پتہ چل گیا کہ ماضی قریب منفی معروف ہے یہ، میں نے نہیں بھیجا، تو بھیجنے والا میں ہوں نا، یا نہ بھیجنے والا میں ہوں، تو یہاں پر فاعل معلوم ہو رہا ہے، جب فاعل معلوم ہوا تو یہ تو معروف ہوگا، مجہول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے نہیں بھیجا، تو میں نے، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھیجا تو کرنے والا یا نہ کرنے والا بھی معلوم ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس لیے یہ معروف کا صیغہ بننا ہے، معروف بننا ہے۔ دوسرے یہ کہ میں نے، یہ متکلم ہے تو متکلم کا صیغہ بننا ہے، نہیں بھیجا۔ اب نہیں بھیجا یہاں پر بیٹا نہیں آیا کہ میں نے نہیں بھیجا ہے، یہاں پر ہے نہیں آیا، دیکھو اس سے پتہ چلا کہ یہ ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق کا یہاں پر جملہ دے دیا۔ اب اس کی فارسی کیسے بنائیں گے آپ؟ تو پہلے بھیجنے کی فارسی دیکھو، بھیجنے کی فارسی کیا تھی، فرستادن۔ اب فرستادن سے ماضی مطلق بنا لو، کیا، آخر سے نون کو ختم کر دو، اور جو اس سے پہلے ہے دال اس کو ساکن کر دو، فرستاد، ٹھیک ہے، تو فرستاد ہو گیا۔ اب فرستاد سے جب واحد متکلم کا صیغہ بناؤ، میم لگا تو فرستادم، تو اس کا معنی ہوگا میں نے بھیجا۔ اب اس کو نہیں ہے یہاں پر چونکہ منفی بنانا ہے، اب اس پر نہ لگا دو، تو معنی ہوگا نہ فرستادم، معنی ہوگا میں نے نہیں بھیجا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اسی طریقے سے بیٹا سارے جملوں کی فارسی بنانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو اردو جو ہے اردو میں ترجمہ کرو، یعنی جو اردو لکھی ہوئی ہے، جو فارسی لکھی ہوئی ہے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے لکھ کے بھیجنا ہے، اور جو نیچے فارسی لکھی ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ فارسی بناؤ، یعنی جو اردو لکھی ہوئی ہے اس کا فارسی میں ترجمہ کر کے، یعنی فارسی بنا کر آپ کو لکھ کر بھیجنا ہے۔ یہی دو چیزیں لکھ کر بھیجنا ہے، اور تیسری چیز پیچھے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جواب لکھ کر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔